مسجد کی فضیلت و اہمیت اس حدیث سے بھی آپ سمجھیں گے کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا المساجد بیوت اللہ فی الارض تضیء لأہل السماء کما تضیء نجوم السماء لأہل الارض. فرمایا زمین کے اندر مساجد اللہ کے ایسے روشن گاہ ہیں جیسے آسمان کے ستارے زمین والوں کے لیے روشن. آسمان کے ستاروں کا آپ مقصد سمجھیں گے تو آپ کو مساجد کا بنانے کا جو مقصد ہے، جو اہمیت ہے، وہ سمجھ میں آ جائے. آسمان کے ستاروں کو بنانے کا پہلا مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ. آسمان کے جو ستارے ہیں یہ آسمان کی خوبصورتی ہیں، آسمان کی خوبصورتی. دوسرا مقصد آسمان کے ستاروں کا اللہ نے ارشاد فرمایا کہ یہ شیاطین سے آسمان کی باتوں کی حفاظت ہے. آپ دیکھتے ہیں کئی دفعہ ستارہ ٹوٹتا ہے، لوگ کہتے ہیں ستارہ ٹوٹ گیا، تو اس کے ٹوٹنے کا ایک مقصد ہوتا ہے کہ جب بھی شیاطین کی طرف سے کوئی آسمان کی طرف چڑھتا ہے اللہ کی طرف سے نازل شدہ فیصلوں کو سننے کے لیے، تو آسمان کا وہ ستارہ ٹوٹ کر اس شیطان کو لگتا ہے اور وہ بھاگ جاتا ہے، گر جاتے ہیں زمین. تو یہ کس مقصد کے لیے ہے؟ شیاطین سے حفاظت کے لیے. اسی طرح اس کا ایک مقصد یہ ہے، اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ. آسمان کے ستاروں کا مقصد یہ ہے کہ لوگ جب پہلے ادوار تھے، پہلے دور کے اندر لوگ رات کو سفر کیا کرتے تھے، دن کو گرمی کی شدت کی وجہ سے لوگ آرام کرتے، رات کو سفر کرتے، یا جو دریائی سفر ہوتے تھے، بحری سفر جو ہوتے ہیں آج بھی ستاروں کی مدد سے ہی ہوتے ہیں. اس وقت بھی وہ ستاروں کی مدد سے کرتے تھے. تو اللہ نے فرمایا وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ. ستاروں کو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ لوگ ان سے رہنمائی لیتے ہیں، رستہ ان کے ذریعے سے تلاش کرتے ہیں. چوتھا مقصد یہ ہے کہ جب تک یہ ستارے قائم ہیں یہ زمین قائم ہے، قیامت قائم نہیں ہوگی، آسمان بھی قائم ہے. یہ مقاصد ہیں آسمان کے ستاروں کے. اب مساجد کے یہی مقاصد ہیں کہ اس زمین کی خوبصورتی اور اس زمین کی بقا جو ہے وہ ان مساجد کے ساتھ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تقوم الساعة حتى يقول اللہ اللہ اللہ. قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ زمین پر اللہ اللہ کی صدائیں باقی ہیں. جب یہ صدائیں ختم ہو جائیں گی تو قیامت قائم ہو جائے گی. تو اس زمین کی خوبصورتی ان مساجد کے ساتھ ہے کہ کیونکہ ان مساجد سے اللہ اللہ کی صدائیں دن میں 5 بار بلند ہوتی ہیں اور پورا علاقہ اللہ اکبر کی صدائیں سنتا ہے. جب تک یہ صدا قائم اور دائم ہے قیامت قائم نہیں ہو سکتی. نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں قرب قیامت کیا ہوگا کہ ایک حبشی چھوٹی چھوٹی باریک باریک پنڈلیوں والا، چپکی ہوئی ناک والا وہ آئے گا اور بیت اللہ کی ایک ایک اینٹ کو گرائے گا، گویا وہ مجھے کبھی نظر نہیں آ رہا ہے. یہ نبی اسلام کا معجزہ ہے. تو اس زمین سے جب مساجد کا خاتمہ ہو جائے گا، جب اس زمین کی مسجدیں ویران ہو جائیں گی تو پھر قیامت قائم ہو جائے گی. وَإِذَا النُّجُومُ طُمِسَتْ کہ جب آسمان کے ستاروں کو جھاڑ دیا جائے گا تو قیامت قائم ہو جائے گی. اسی طرح جب زمین کی مساجد کو ختم کر دیا جائے گا تو قیامت قائم ہو جائے گی. اس زمین کی خوبصورتی ان مساجد کے ساتھ ہے. جب تک یہ مسجدیں آباد ہیں، اللہ اللہ اکبر کی صدائیں آ رہی ہیں، تو یہ زمین کی خوبصورتی اور اس زمین کی بقا ہے. اور جب یہ ختم ہو جائے گی تو
یہ مسجد جو ہے شیاطین سے حفاظت کا قلعہ ہے۔ جس طرح پہلے ادوار میں لوگ اپنے شہروں کے ارد گرد قلعے بنایا کرتے، دیوار بناتے، حصار بناتے، اسی طرح بندے کے ایمان کی حفاظت مساجد۔ جو بندہ یہاں پہنچتا ہے، جو بندہ ان رستوں کی پیروی کرتا ہے، ان کا رخ کرتا ہے، وہ اپنے ایمان کو، اپنی آخرت کو بچا لیتا ہے، اور جو بندہ ان سے دور ہو جاتا ہے وہ بڑھ کے جاتا ہے۔ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ۔ جس طرح آسمان کے ستاروں کو دیکھ کر لوگ اپنا رستہ سیدھا کرتے ہیں، اپنی منزل مقصود تک پہنچ جاتے ہیں، اسی طرح جو بندہ مسجدوں کا رخ کرے گا وہ جنت میں اپنے منزل مقصود تک پہنچ جائے گا، اور جو ان سے دور ہو گیا، بھٹک گیا، وہ بندہ گمراہ ہو جائے گا اور جہنم کے اندر چلا جائے گا۔ شیاطین سے حفاظت، وہ بندہ اپنے آپ کو شیطان کے حملوں سے محفوظ کر لیتا ہے، اس کی چالوں سے محفوظ کر لیتا ہے، جو بندہ اپنے آپ کو مسجد کی طرف لے آتا ہے۔ جس طرح آسمان کے ستاروں کا مقصد یہ ہے کہ یہ شیطان سے حفاظت کے لیے اللہ نے بنائے، اسی طرح یہ مسجد بھی بندے کی حفاظت کی دلیل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ نے ارشاد فرمایا ان الشیطان ذئب الانسان كذئب الغنم ياخذ الشاة القاصية الناهية اياكم والشعاب وعليكم بالجماعة والعامة والمسجد۔ فرمایا لوگوں، شیطان انسان کے لیے بھیڑیے کی مانند ہے، جس طرح ریوڑ سے ہٹی ہوئی بکری کو بھیڑیا جو ہے آسانی کے ساتھ، شیطان بڑی جلدی اپنے حملوں کے اندر لے آتا ہے اور اسے اپنا بنا لیتا ہے، اولیاء الرحمان سے نکال کے اولیاء شیطان میں داخل کر لیتا ہے، اللہ کی جنت سے نکال کے جہنم کی طرف لے آتا ہے۔ جو بندہ فتنوں کے دور کے اندر لوگوں کی اجتماعیت سے دور ہو جاتا ہے، جو بندہ اکیلا کسی جگہ پہ رہتا ہے، اس کے فتنے میں شکار کا بڑا اندیشہ ہوتا ہے۔ ایک بندہ محلے میں رہ رہا ہے، وہ جلدی طرف نہیں جاتا۔ یہ نبی اسلام کے فرامین ہیں کہ جب تک اکٹھے رہو گے، جماعت کے اندر رہو گے، اور جب تک عام لوگوں کے ساتھ مل کر رہو گے، تم لوگ گمراہ نہیں ہو سکتے۔ اگر غلطی کرو گے تو باپ روکے گا، بھائی روکے گا، محلے دار روکے گا، کوئی بڑا روکے گا، ہر جگہ پہ تمہیں روک کا سامنا ہوگا، اور تم غلطی سے بچ جاؤ گے، گناہ سے بچ جاؤ گے۔ والمسجد، جو مسجد میں آتا ہے، ضربیں لگتی رہتی ہیں، اللہ کے فرامین، اور جو دلوں پہ گناہوں کے زنگ چڑھ رہے ہوتے ہیں، وہ اس وجہ سے کام ہوتے رہتے ہیں، اور بندہ گمراہی سے اپنے آپ کو بچا لیتا ہے۔ تو ہر بندے کو چاہیے کہ وہ مساجد کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کر لے۔ مساجد کے ساتھ تعلق مضبوط کرنے والا بندہ اللہ کی لعنت سے بچ جاتا ہے، فتنے اور فساد سے بچ جاتا ہے، اور ایسے بندے کا اللہ خود ضامن اور کفیل بن جاتا ہے۔ اللہ کی حدیث ہے، وہ ارشاد فرماتے ہیں المسجد بیت کل تقی وتکفل اللہ لمن کان المسجد بیتہ۔ فرمایا ہر مسجد جو ہے یہ متقی پرہیزگار انسان کا گھر ہے، جس طرح یہ اللہ کا گھر ہے، متقی پرہیزگار کا بھی گھر ہے، کہ وہ دنیا سے تعلق توڑ کر مسجد میں آتا ہے، اس کا مسجد کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہوتا ہے۔ جب مسجد اس کا گھر بن جاتا ہے، مسجد میں پایا جاتا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَتَكَفَّلَ اللَّهُ لِمَنْ كَانَ الْمَسْجِدُ بَيْتُهُ۔ جس بندے نے اپنا اوڑھنا بچھانا ہر وقت وہ مسجد میں نظر آتا ہے، مسجد کے ساتھ نے اپنا تعلق مضبوط کر لیا ہے، تو آپ نے فرمایا اس بندے کا ضامن اللہ ہو جاتا ہے۔ کس چیز کا ضامن ہو جاتا ہے؟ بالروح، راحت کا، اور رحمت کا، وہ جواز علی الصراط، جب ان صراط سے لوگ گزر رہے ہیں، اللہ اس بندے کو وہاں قائم اور دائم رکھے گا، وَإِلَىٰ رِضْوَانِ اللَّهِ إِلَى الْجَنَّةِ، اور اللہ اسے اپنی رضا کا سرٹیفکیٹ دے کے جنت کا داخلہ عطا فرمائے۔ تو مسجد سے اپنا تعلق مضبوط کر لیں، تو اللہ رب العالمین کی طرف سے یہ چار انعامات کہ راحت کا، رحمت کا، اس رات پر کامیابی کا، اور جنت
جنت میں اللہ کے رسول جہنم میں تمہیں جو نعمتیں دی ہیں کیا تم ان نعمتوں پہ راضی ہو خوش ہو؟ تو وہ کہیں گے اللہ تو نے ہمیں جو نعمتیں دی ہیں ہم ان پہ خوش ہیں۔ اللہ فرمائیں گے ابھی میری نعمتوں کا تمام باقی ہے، ابھی مکمل نہیں ہوئی، کچھ نعمتیں باقی ہیں۔ فرمائیں گے اللہ اتنی نعمتوں کے بعد ابھی بھی کچھ باقی ہے؟ فرمایا ہاں احل علیک رضوانی فلا اسخط علیک، آج میں تم سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے راضی ہو رہا ہوں، آج کے بعد میں ناراض نہیں رہوں گا۔ فیکشف الحجاب، پھر اس کے بعد اللہ تمام پردوں کو اٹھا دیں گے اور اپنے بندوں کو اپنا دیدار نصیب کر دیں گے۔ تو یہ رضا کا سرٹیفکیٹ اس بندے کے لیے ہے جو بندہ مسجد سے اپنا تعلق مضبوط کر لیتا ہے۔ قیامت کا دن ہے، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں سبعۃ یظلهم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، قیامت کا دن ایسا دن ہے کہ جب کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ سورج جو ہے ہزاروں لاکھوں میل دور جو آج ہمیں نظر آتا ہے، جس کی تپش اور گرمی آج ہم برداشت نہیں کر سکتے، گرمی لگتی ہے تو سائے میں آتے ہیں، فرمایا وہ قیامت کے دن ایک میل کی مسافت پر آ جائے گا اور اس وقت گرمی کی شدت کا اندازہ آپ کر لیں کہ کیا ہوگا۔ اس وقت کوئی سایہ بھی نظر نہیں آئے گا، صرف ایک سایہ ہوگا اور وہ اللہ رب العالمین کا سایہ ہوگا، اللہ کے عرش کا سایہ ہوگا، اس کے علاوہ کوئی سایہ نظر نہیں آئے گا۔ تو جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ اسے اللہ کا سایہ ملے، اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یاد رکھنی چاہیے کہ آپ نے فرمایا 7 جنہیں اللہ اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا، ان میں سے ایک ہے وَرَجُلٌ قَلْبُهُ عَلَّقٌ بِالْمَسْجِدِ، کہ جس کا دل اللہ کی مسجد اللہ کے گھر کے ساتھ لگا ہے۔ لٹکنے کا مطلب یہ ہے دوسری نماز کے انتظار میں ہے، کب اذان ہو تو میں مسجد پہنچوں، کب اذان ہو تو میں مسجد پہنچوں۔ فجر پڑھی تو ظہر کے لیے بیٹھا، ظہر پڑھی تو عصر کے لیے بیٹھا، عصر پڑھی تو مغرب کے لیے، مغرب پڑھی عشاء کے لیے، عشاء پڑھی کے لیے اعلان لگ رہے ہیں، کوشش ہو رہی ہے کہ میں فجر کی نماز کے اندر شریک ہو جاؤں۔ تو اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا۔ نبی اسلام کی ایک حدیث ہے جس میں آپ نے مچھلی کے ساتھ تشبیہ دی ہے کہ مومن کی اور مچھلی مسجد کی مثال ایسی ہے جیسے مچھلی اور پانی کی مثال ہے۔ جہاں جب مچھلی کو پانی سے باہر نکالا جاتا ہے تو وہ تڑپنا شروع ہو جاتی ہے، اسی طرح مومن کی مثال ہے کہ جب وہ مسجد سے باہر آتا ہے تو اس کی حالت غیر ہو جاتی ہے، وہ تڑپتا رہتا ہے، بے چین رہتا ہے کہ کب وہ وقت آئے کہ میں اللہ کے گھر کے اندر دوبارہ پہنچوں۔ ہماری حالت تو اس سے بدتر ہو چکی ہے نا کہ ہمیں تو 2 منٹ نماز کے اندر قرات لمبی ہو، خطبہ 5 منٹ لمبا ہو جائے، درس 5 منٹ لمبا ہمیں وہی صاحب کو گھڑیاں دکھانا شروع ہو جاتے ہیں، ٹائم بتانا شروع ہو جاتے ہیں، بعد میں باتیں بتلانا شروع ہو جاتے ہیں، حالانکہ وہ جو بات بتا رہے ہیں آپ لوگوں کے فائدے کے لیے ہی ہوتی ہے۔ تو ہماری حالت کی لیول اس قدر گر چکا ہے کہ ہم 2-4 دن برداشت نہیں کرتے مسجد میں بیٹھ، جبکہ باہر ہماری بیٹھ جائیں تو 3 گھنٹے گپے مارتے رہتے ہیں، لوڈو کھیلنا شروع ہو جائیں تو صبح سے شام تک جگہ سے نہیں اٹھتے، کرکٹ کا میچ ہو تو 3 گھنٹے 6 جگہ پہ بیٹھ کے دیکھتے رہتے ہیں، اور وہاں ہمیں کوئی فکر نہیں ہوتی کہ میرا نہیں ضائع ہو گیا۔ یہاں مسجد میں آتے ہیں تو ہمیں مسجد کے ساتھ ہمیں محبت نصیب فرمائے۔ جو بندہ اللہ کی مسجد کے ساتھ محبت کرنے لگ گیا، جس نے مسجد کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کر لیا، ایمان مضبوط ہو جائے گا، ایمان کی حفاظت کر لے گا، نیک اعمال کے اندر آگے بڑھ جائے گا، قیامت کے دن اللہ کے عرش کا سایہ حاصل کرے گا اور جنت میں اللہ کی رضا کا سرٹیفکیٹ بھی حاصل کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ